پنچایت لگ چکی تھی، ہر طرف لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ شرفو کے حق میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچانک قریب ہی ایک پنجارو رکی، جیپ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ 35 سال کا خوش شکل اور بلا کا وجیحہ مرد، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور رعب سا تھا، یہ اس عہدے کی وجہ سے جو اسے دیا گیا تھا۔ سردار زمان علی شاہ اپنی بڑی سی کالی شال اپنی گرد لپیٹے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے، قدم با قدم چلتا وہاں تک آیا جہاں فیصلہ سنایا جا رہا تھا، اور سب لوگ اسی کے منتظر تھے۔ اسے دیکھ کر سب ہاتھ باندھے، گردن جھکائے اس کے ادب اور احترام میں سلام کرنے لگے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آگے کی جانب، اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ نرمی والا معاملہ رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ شرافت علی تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ سردار زمان علی شاہ سے بچنا ناممکن تھا، اوپر سے اس نے یہ گستاخی کر دی تھی کہ جرم کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ مگر سردار زمان علی شاہ کے بندوں نے اسے راتوں رات ڈھونڈ لیا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ آج اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا۔ کوئی آخری خواہش یا کوئی آخری بات جو تم کہنا چاہتے ہو، کیونکہ اس کے بعد شاید زندگی تمہیں مہلت نہ دے۔ سردار زمان علی شاہ کی اس قدر ہڈیوں کو جما دینے والی بات نے شرفوں کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اپنے ہاتھ باندھ دیے اور جلدی سے آ کر اس کے پیروں میں گر گیا۔ ساشائیں بخش دے، میری بچی یتیم ہو جائے گی۔ ماں کا سایہ تو اس سے بچپن سے ہی چھن گیا تھا، اور باپ کا سایہ اس سے نہ چھنے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکینی سجائے اسے دیکھنے لگا۔ شاید زمان علی شاہ کو اس پر رحم آ جائے، بس یہی یا کچھ اور بھی کہنا ہے، اس نے کمال بے نیازی سے کہا، اور شرفو ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ بھلا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ زمان شاہ اندر سے ایک نرم دل انسان ہے، عورتوں کے متعلق شاید اسے اس پر ترس آ جائے، اس لیے اپنی بیٹی کا حوالہ دیا۔ پہلی بات، تمہاری بیٹی تمہارے مرنے کے بعد یتیم نہیں ہوگی کیونکہ وہ بالغ ہے، اور دوسری بات، اگر تمہیں اس کے اکیلے رہ جانے کا خوف ہے تو اس مسئلے کا حل بھی کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے۔ میں اس کا نکاح اپنے خاص ملازم سے کروا دوں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی اور اسی وقت۔ وہ میری حویلی میں میری سرپرستی میں رہے گی، اس لیے تم سکون سے مرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا جو 40-45 سال کا تھا۔ بولو کمال، کیا تم کرو گے اس کی بیٹی سے شادی؟ زمان شاہ کی بات پر ہر پورے مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ صورتحال کافی دلچسپ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس سے امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے اس مسئلے کا حل زمان شاہ پیش کر دے گا۔ وہ تو اپنی موت کو ٹالنا چاہتا تھا، معافی چاہتا تھا، مگر زمان شاہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو اشارہ کیا، جاؤ اور شرافت علی کی بیٹی کو پوری عزت اور تقدیم کے ساتھ یہاں لے کر ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح میرے اس خاص ملازم کمال سے ہوگا، اور اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ شرافت علی، کہ تم نے اپنے نام کی کس قدر تذلیل کی ہے۔ تمہارے جیسا انسان اس گاؤں میں رہے یہ مجھے گوارا نہیں، بلکہ اس زمین پر بھی رہے مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ اس لیے میں سب کے سامنے تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ سردار زمان علی شاہ کی زبان سے نکلنے والی بات پتھر پر لکیر کی طرح تھی۔ شرفو یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس نے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ چادر میں ملبوس دبلی پتلی سی لڑکی وہاں لائی گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رو رو کر سوجی ہوئی تھی، جن میں جگراتے تھے۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے اپنی کالی چادر کس کی تھام رکھی تھی۔ اس کا وجود دور سے ہی زمان شاہ کو
आक्रोश ज़्यादा महसूस हुआ। वो इसकी से आंखों में एक लम्हे भर को देखकर जैसे ठहर गया। दिल ने एक धड़कन छोड़ी। इसे अपनी कैफियत नाकाबिले बयान सी लगी। वो छोटी सी लड़की जो कुछ ही फासले पर अपनी जिंदगी के फैसले और अपने बाप की सदा की मुंतजिर अपनी पुरशक्वा आंखों से इसे देख रही थी। अचानक एक आंसू इसकी आंख से लड़क गया और चदर में जज़ब हो गया। यह शायद ज़मान अली शाह के दिल में खुप गया। इसने बेअख्तियार अपनी नज़रों का रुख इधर उधर किया। वो फैसला सुना चुका था। अब किसी भी सूरत इससे हट नहीं सकता था, चाहे दिल लाख बगावत पर उतर आए। मुर्शद साईं रहम करे, मेरी बेटी सिर्फ 17 साल की है और इसकी शादी आप एक 40-45 साल की मर्द से कैसे कर सकते हैं? वरना गांव में सब यही समझेंगे कि आप किस कदर जालिम इंसान हैं। बात तो तब बने जब आप खुद मेरी बेटी के साथ निकाह करें तो मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूँगा। शरफू ने एक और पत्ता फेंका। या शायद एक ऐसी शर्त रखी जो ज़मान शाह कभी भी पूरी ना करता। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं इसी वक्त इस लड़की से निकाह करने को तैयार हूँ। पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इसे अपना नाम दूंगा। ज़मान अली शाह की मुराद जैसे बराई थी। इससे पहली नज़र में ही इस लड़की से इश्क हो गया था और शराफत अली ने तो सारा मसला ही हल कर दिया था। शराफत अली एकदम से मुंह खोले ज़मान अली शाह को देख रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि गांव के लोग एक दूसरे के कान में सरगोशियां करने लगे। ये कोई फिल्मी सीन बन गया था या शायद वो किसी फिल्म की शूटिंग पर खड़े। वो लड़की एकदम से जैसे सकते में आ गई। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और थोड़ी देर के बाद ज़मान अली शाह का निकाह मुकद्दस वल्द शराफत अली से तय हो गया। वो अपनी फूफू के साथ यहाँ पंचायत में आई थी। वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी यूं बदल जाएगी। एक ही लम्हे में इसके बाप को मौत की सजा सुना दी जाएगी और इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इसकी मर्जी के बगैर तय पाया जाएगा। मगर वो अपने साथ यूं ज्यादती नहीं होने देगी। एकदम से वो ज़मान अली शाह के रूबरू आई। इसे उन शानों से कोई खौफ नहीं था जो अपने से नीचे तबके के लोगों का फैसला अपनी मर्जी से करने पर कादिर थे। कबूल नहीं करूंगी ज़मान अली शाह, मैं आपके किसी भी फैसले को कबूल नहीं कर सकती। अगर मेरा बाप मुझे जुए में हारा था तो इसकी सजा देने वाले आप कौन होते हैं, जबकि मैं खुद इन्हें माफ़ करती हूँ। वो चाहे मुझे बेचे, मेरी बोली लगाएं, मैं इनकी बेटी हूँ। और रही बात मेरे निकाह की, तो मैं किसी भी सूरत एक जालिम शख्स की दस्तरस में खुद को नहीं जाने दूंगी, चाहे मेरे बाप की बजाय मेरा सर कट जाए। अली शाह गोया पत्थर का मुजस्मा बन गया। इसे इस छटाक भर की लड़की से कतई उम्मीद नहीं थी कि वो यूं इसकी आंखों में आंखें डालकर इसके फैसले को चैलेंज करेगी। इसकी अनाक को जैसे कारी ज़रब लगी थी। आज तक किसी इंसान ने ज़मान अली शाह के फैसले के सामने सर नहीं उठाया था। तो ये लड़की कौन होती है? थोड़ी देर पहले होने वाली पहली नज़र का इश्क इसके जलाल की नज़र हो गया। वो कदम कदम चलता इस लड़की के करीब आया। पूरे मजमे में गोया सांप सूंघ गया था। तुम कह रही हो कि मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ, या तुम कोई दूध पीती बच्ची हो? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। इस गांव में इंसाफ को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है और इंसाफ का तकाजा ये है कि इस आदमी को अभी के अभी सजाए मौत हो। ये सिर्फ तुम्हारा मुजरिम नहीं है, बल्कि इस पर बहुत सारे केस खुलते हैं जिनकी सजाए मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वैसे भी ये तुम्हारा सगा बाप नहीं बल्कि सौतेला बाप है, इसलिए इसका कोई हक नहीं कि तुम पर अपना हक मुसल्लत करे, तुम्हें बेचकर खा जाए या तुम्हें जुए में हार दे। खबरदार जो मेरे फैसले को चैलेंज करने की कोशिश भी की तो। और रही बात निकाह की, तो वो तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि इस गांव का सरदार
ان کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں فوراً کسی کی سرپرستی میں دے دوں، اور تم بجائے اپنی قسمت پر رشک کرنے کے مجھ پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ زمان علی شاہ کی آواز پورے مجمع میں سور پھونکنے کا کام کر رہی تھی، مگر اس لڑکی پر تو گویا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی چٹان بنی زمان کے شاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ کوئی کمزور عورت نہیں ہوں زمان شاہ، میں خود اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی دین کا اصول میری مرضی کے بغیر میرا نکاح نہیں کروا سکتا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اب سیدھا سیدھا زمان شاہ پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اچانک اس کی پھپھو اس کے قریب آئی، زمان علی شاہ سے معافی مانگی۔ یہ نادان ہے شاہ سائیں، سے معاف کر دیں، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، اب آپ ابھی کے ابھی اس سے نکاح کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زمان علی شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور زمان علی شاہ جو حیرتوں کے سمندر میں غلطان تھا جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہارے سرپرست، تمہارے ولی خود تمہیں میرے نکاح میں دینے کو تیار ہے، اس لیے تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اس سے اب ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے اس کی انا کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ سردار ولایت علی شاہ کا بیٹا تھا۔ انا میں اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے، اب وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پھپھو اسے بازو سے گھسیٹ کر پیچھے لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زمان علی شاہ کا نکاح مقدس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی انا کی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے چیلنج کرتی ہے، کیسے میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ پھپھو، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں عقیل سے محبت کرتی ہوں، میں اس کی دلہن بننا چاہتی تھی، اور آپ نے اس مغرور انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے دیا۔ مقدس جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میری بچی، زمان علی شاہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اور تم تو شکر کرو کہ گاؤں کا سردار تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ میرا بیٹا شاید تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکے جو تمہیں سردار زمان دے سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اب تم کی بیوی بن چکی ہو، شاید وہ تمہارے باپ پر رحم کر جائے۔ جاؤ اس سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگو۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے سردار زمان کے پہلو میں لا کر کھڑا کیا، جو شرافت علی کا فیصلہ سنانے والا تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنی تازہ بیوی کی باتیں گونج رہی تھیں، جو تھوڑی دیر پہلے کسی اور شخص کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بھنبڑ مچنے لگا، یہ میری بیوی بن کر کسی غیر محرم کا نام بھی کیسے اپنی زبان پر لا سکتی ہے؟ شرافت علی جو اپنی سزا کا منتظر تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سردار زمان قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا داماد ہو کر تمہیں کوئی رعایت دے دوں گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ زمان علی شاہ کوئی کمزور انسان نہیں۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی کیونکہ ہارن سنائی دینے لگے۔ میں تمہیں پولیس کی کسٹڈی میں دیتا ہوں اور تمہارا فیصلہ قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ رعایت کی امید مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی کی ابھی سولی پر چڑھا دیتا، مگر شاید پولیس کے ہتھے چڑھ کر تمہاری زندگی کے دن تھوڑے سے بڑھ جائیں، اس لیے جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر قدم قدم آگے چلنے لگا، مگر ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ مقدس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوہ، تو تمہیں سر جھکانا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا جیسے گردن میں سریا فٹ ہے۔ شوہر بننے کے بعد وہ اس سے پہلا طنز کر گیا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں رخصت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا بولا تو مقدس لب بھینچی اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اندر بیٹھ گئی۔ اوہ ہیلو میڈم، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں،
کہ آگے آ کر بیٹھو۔ وہ اسے حکم دیتا بولا۔ اسے یہ بات ابھی تک ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک چھٹانگ پر کی لڑکی اس کے فیصلوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ سارا غصہ اسی بات کا ہی تو تھا، ابھی تو اس پر اپنا غصہ اتارنا تھا زمان شاہ کو۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھی، چہرہ ابھی تک چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک تو ایسے ڈرائیو کرتا رہا، مگر پھر اسے دیکھنے کا تجسس سر اٹھانے لگا۔ اپنی چادر اتار دو، شور ہوں میں تمہارا، کوئی نامحرم نہیں۔ جو وہ قدنے نرمی سے بولا تو مقدس کام کر رہ گئی۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، یہ فرمائش نکاح کرنے سے پہلے کر لیتے تو اب آپ کو شکل جیسی بھی ہے قبول کرنا ہوگی۔ وہ جیسے ناراضگی سے بولی۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگا دیا۔ چادر تو تمہیں اتارنی پڑے گی۔ میں بھی تو دیکھو میری بیوی کو کس بات کا اتنا غرور ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے دو بدو جواب دیے، اور شوہر بھی زمان شاہ۔ وہ پورا اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ مقدس کو اس کا یہ انداز بہت گھٹیا لگا۔ اس کی رگوں میں شاہوں کا خون تھا، مگر حرکتیں وہ نیچ ہی کر رہا تھا۔ میں نہیں اتارنے دوں گی چادر۔ کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے ہی زبردستی مجھ سے نکاح کیا آپ نے، میں تو کسی اور کو۔ خبردار، جو اگلا جملہ منہ سے نکالا تو شاہ زمان شاہ جو اس سے تنگ کر رہا تھا ایک دم سے واقعی جلال میں آ گیا۔ تمہارے منہ سے اب دوبارہ کسی نامحرم کا نام نہ سنوں میں، سمجھے؟ زمان علی شاہ کی دسترس میں آنے کے بعد تمہیں صرف میرے نام کی مالا جپنی ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا دو۔ مقدس ایک دم سے سہم سے گئی۔ وہ واقعی زمان شاہ کو ہلکا لے رہی تھی۔ آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ تو چھوڑ دیں، ویسے بھی آپ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ اس کا چیلنج قبول کرتے بولی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم مجھے واقعی ہلکا لے رہی ہو، گاڑی سے اترو فوراً۔ وہ تحکم سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں؟ وہ سہمے لہجے میں سامنے دیکھتی بولی۔ جہاں جنگل بیابان تھا، یہ گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہر طرف اگی تھی، اور علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ مقدس کی اناج جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی، مگر گاڑی سے اترو فوراً۔ وہ اسی لہجے میں بولا۔ ایسا نہ ہوا تو زمان شاہ خود گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچو گی کہ اپنے شوہر سے ادب سے کیسے بات کرتے ہیں۔ جب ادب آ جائے تو میں لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ابھی تک اس نے اپنا چہرہ بھی اسے نہیں دکھایا تھا۔ ایک دم سے مقدس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اسے اس قدر صفاقی کی امید اس سے نہ تھی۔ غلطی ہو گئی شاہ سائیں، بھول گئی تھی کہ آپ جاگیرداروں کے سامنے ہماری کیا اوقات ہوتی ہے۔ ایک دم سے مقدس کی ٹون ہی بدل گئی۔ زمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے پیچھے پیچھے چل کر آؤ گاڑی میں تو تمہیں نہیں بٹھاؤں گا۔ وہ اسے کہتا گاڑی میں بیٹھا اور چلانے لگا۔ مقدس اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ وہ اکیلے اس جگہ ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حویلی تک تو وہ اس کے پیچھے پیدل چل کر آئی تھی۔ اس سے سانس چڑھنے لگا تھا۔ پورے گاؤں میں جس کے انصاف کا ڈنکا بجتا تھا وہ کس قدر ظالم اور شفاق تھا، یہ کوئی مقدس سے پوچھتا۔ وہ حویلی پہنچ کر گاڑی سے اترا۔ واہ، بڑا سٹیمنا ہے تمہارے اندر، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کا مذاق اڑا گیا۔ مقدس پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نقاب اتارنا چاہا تو زمان شاہ نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی، اس وقت تمہارا منہ دکھائی دینے کے لیے میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پہلے ذرا حویلی آؤ، سب سے تمہارا تعارف تو کرواؤں، اور تمہارا چہرہ میں اکیلے میں دیکھوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔
मुकद्दस ना चाहते हुए भी इसके पीछे चलने लगी। इसकी जिंदगी में इस इंसान के साथ किस कदर पर अजियत होने वाली, ये सोच कर ही इसे ठंडे पसीने आने लगे। वो अंदर दाखिल हुआ था। सलमा बेगम इसे देख कर मुस्कुराई। मेरा शाह साईं आ गया। अरे बानो, जल्दी से शाह साईं के लिए ठंडा गिलास पानी ले आओ। बानो को आवाज देते हुए इसके करीब आई। इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर चूमा। जीते रहो मेरे बच्चे। ज़मान शाह अपनी फुफो सलमा बेगम से खुश दिली से मिला। वो इसके लिए माँ का दर्जा रखती थी, क्योंकि ज़मान अली शाह के माँ बाप के मरने के बाद सलमा बेगम ने इसे पाला था। वो कराची में अपने शौहर इब्राहिम और अपनी बेटी अरीबा के साथ रहती थी, मगर अरीबा की छुट्टियों की वजह से वो चंद दिन पहले हवेली आई थी अरीबा के साथ ही, और इस बार कोई फैसला करके ही जाने का इरादा रखती थी। अरे क्या सारा प्यार अपने भतीजे पर ही निछावर करना है? आपने मुझे देख कर तो कभी भी आपने मेरा माथा नहीं चूमा। अचानक लाउंज में अरीबा बी जान की व्हील चेयर धकेलती नमूदार हुई। दुबली पतली सी मॉडर्न लड़की। ज़मान शाह को देखकर इसकी आंखों में सितारे से भर गए। अपनी माँ को छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा कर पलटी। जाहिर है ज़मान शाह की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, तुम भी नहीं अरीबा। और ज़मान अपना फुप्पो की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, मगर दिल में एक मलाल सा भर गया था। अगर फुप्पो को इल्म हो गया कि मैंने इनकी इजाज़त के बगैर निकाह कर लिया तो अचानक किसी ख्याल के तहत वो पीछे पलटा। वो सर झुकाए अंदर दाखिल हो चुकी थी और ज़मान शाह सोच चुका था कि इसे कैसे मुतारफ करवाना है। अरे मैं बताना भूल गया, इनसे मिली, ये है मुकद्दस। आज के बाद ये इस घर में रहेगी। आओ मुकद्दस, अंदर आओ, शर्माओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। ज़मान शाह की बात सुनकर जहाँ बी जान ने अपना चश्मा साफ करके देखा, वहाँ सलमा और अरीबा चौंक कर इसे देखने लगी, जो सादा सा शलवार कमीज पहने चेहरे पर निकाब चढ़ाए खड़ी थी। मगर इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, ज़मान ने जैसे इसकी अहमियत वाज़ा कर दी। ये मैंने बी जान के लिए ख़ास मुलाजमा और खिदमतगार रखी है। आज के बाद ये बी जान के साथ साए की तरह रहेगी, इनकी हर ज़रूरत का अच्छे से ख्याल रखेगी, ताकि मुझे आपकी तरफ से अब कोई फिक्रमंदी ना रहे। आखिर में वो बी जान के सामने घुटने टेक कर बैठा, उनके दोनों हाथ थाम कर आंखों पर लगाए। जीते रहो मेरे बच्चे, सदा सलामत रहो। मेरा तो मसला ही हल कर दिया तुमने। बी जान जहाँ खुल उठी, वहाँ मुकद्दस शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। तो ये थी इसकी औकात। वो यहाँ ज़मान शाह की जिंदगी में इसकी बीवी की हैसियत से नहीं, बल्कि मुलाजमा की हैसियत। वो चाह कर भी इन सब के सामने वो हकीकत न खोल सकी, जिसको कबूल करके ज़मान शाह के पास आई थी। अरीबा ने एक नजर इसके सरापे पर डाली। ये नकाब क्यों चढ़ा रखा है? क्या सैयदजादी हो? यहाँ अब कैसी शर्म? उतारो ये चद्दर और काम पर लग जाओ। सलमा बेगम ने तल्ख लहजे में इसको मुखातब किया, जो बुत बने खड़ी थी। अरे क्या हो गया है सलमा, क्यों बच्ची को डांट रही हो? ये ज़मान शाह मेरे लिए लाया है, तो मैं ही इसे हैंडल करूंगी। तुम दोनों इस पर हुक्म मत चलाओ। बी जान नखवत से बोली, आओ बेटा इधर आओ, मेरे पास दूर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। माशाल्लाह से ये मुलाजमा तो कहीं से नहीं लग रही। बी जान अपनी व्हील चेयर धकेलती मुकद्दस के करीब गई। ज़मान शाह ने एक नज़र इसके वजूद पर डाली और फिर अपनी मूंछों को ताव देता आगे बढ़ गया। इसने अपना बदला पूरा कर लिया था। इस लड़की को गुस्ताखी की यही सज़ा होनी चाहिए थी। रात को वो बी जान के कमरे में आया तो बी जान आंखों पर गोल चश्मा लगाए सामने टीवी देख रही थी और हाथ में चाय का कप था। अरे आओ बेटा ज़मान, चाय पियोगे? बहुत अच्छी चाय बनाई है। चाय मुकद्दस बेटी ने, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। इतनी प्यारी बच्ची है कि मत पूछो, इतनी सुगड़ और सलीके वाली। अरे मुकद्दस बेटी, कहाँ रह गई हो? ज़मान शाह के लिए चाय लेकर आओ जरा।
وہ وہیں بی جان کے پاس رکی، چیئر پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے، جیسے اس نے اب تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کمرے میں نمودار ہوئی، ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑے قدم قدم چلتے زمان شاہ کے قریب آئی، اور زمان شاہ تو اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں کے نیچے چھوٹی سی مغرور ناک اور گلابی گٹاؤ دار ہونٹ، سفید گالوں پر حیا کی سرخی امڈ آئی۔ اس نے ایک اچھتی نظر زمان پر ڈالی اور چائے کا کپ اس کی سمت بڑھایا، مگر زمان شاہ تو جیسے ابھی تک ٹرانس میں تھا۔ اس نے بہت سارے خوبصورت چہرے اپنی زندگی میں دیکھے تھے، بے شک، اور اریبہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر ایسا معصوم، بے داغ اور دھلا دھلایا شفاف چہرہ شاید ہی اس نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھا ہو۔ اس پر واقعی غرور جچتا تھا، اور وہ اس قابل تھی کہ زمان شاہ کی بیوی ہونے کے عہدے پر فائز ہو چکے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ ابھی تک اس پر سے نظر نہ ہٹا سکا۔ آؤ بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ، بیٹھو۔ بی جان اس پر واری صدقے ہوتے جا رہی تھی، اور زمان شاہ کی تو ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر آؤ بیٹا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر واری صدقے ہوئے جا رہی تھی، اور زمان شاہ کی تو جیسے بولتی بند کر دی اس نے۔ زمان بیٹا، اس کے لیے آج کے بعد یہ میرے پاس میرے کمرے میں رہے گی۔ بی جان کیسی بات کر رہی ہیں، اس کی جگہ اسٹور روم میں ہونی چاہیے، یہ آپ کی خدمت گار ہے، وہ مقدس کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ زمان نے بی جان سے کہا، مگر مخاطب شاید وہ مقدس سے تھا، وہ اس سے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی بلکہ خاندانی ہے اور بن ماں باپ کی بچی ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی اس کے باپ کو پولیس کو پکڑوانے کی، اس سے معاف کر دیتا ہے۔ اس بچی کا واحد سہارا بھی تم نے چھین لیا۔ اچھا، تو یہ آتے ساتھ ہی میری شکایتیں لگانے بیٹھ گئی۔ کیا کیا بتایا اس نے آپ کو؟ زمان شاہ کا ماتھا ٹھنکا، اور کیا رہ گیا بتانے کو بیٹا، اتنی دکھ بھری کہانی سنائی، میری تو آنکھیں نم ہو گئی۔ بس اب میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی، کہیں جانے نہیں دوں گی۔ بی جان تو سرتا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ آرام کریں اور تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں۔ وہ جو بی جان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی، ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیٹا کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اسے میری تنہائی دور کرنے کے لیے لائے تھے، اسے یہیں میرے پاس ہی سو جائے گی، مگر میں اسے اسٹور روم میں نہیں جانے دوں گی، بیچاری ڈر جائے گی اکیلی۔ بی جان نے پھر سے اس کی وکالت کی، اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ ڈر جائے، اور میں اسے گیسٹ روم میں ہی لے کر جا رہا ہوں، اب آپ ریسٹ کریں پلیز۔ مقدس چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس شخص کا کیا اعتبار تھا اسے پھر سے جنگل میں چھوڑ آئے، وہ واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے بی جان کو کہ وہ تمہارے قصیدے پڑھنے لگی ہیں؟ گیسٹ روم میں لانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی جانب بڑھا جو سیم کا دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ جو پوچھتی گئی میں بتاتی گئی، اور اب پریشان مت ہوں، میں کبھی بھی کسی سے ہمارے درمیان تعلق کا ذکر نہیں کروں گی، مجھے اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہو چکی۔ اس نے شاید اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھتا گیا۔ اچھا، مگر مجھے تو معلوم ہے نا کہ تم میری کیا ہو، اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تنہائی میں۔ وہ اس کا حسن دیکھ کر جیسے بہکنے لگا تھا۔ مقدس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ نہیں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ کیا کھا نہ جاؤں تمہیں؟ اور ویسے بھی تمہاری منہ دکھائی تو ابھی دی نہیں میں نے۔ وہ اس کی تھوڑی
تلے اپنی ہتھیلی رکھے۔ اس کا مخروطی چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ وہ قریب سے تو اور بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ میرا یہ ہر حکم مانتی رہو گی تو تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اگر انکار کرو گی تو تم جانتی ہو میرا دوسرا روپ تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا بولا۔ مقدس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ اسے اپنے اس قدر بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اس لیے اس نے وڈیرے اور شاہ لوگوں سے نفرت تھی کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے جذبات کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ اف، یہ رونا تو بند کرو یار، تمہارا یہ روح مجھے مزید بہکا رہا ہے۔ مقدس کے لب کپ کپائے تھے۔ وہ شخص اس کے نازک اعصاب پر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اب آنسو صاف کرو اپنے۔ جلدی سے وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹا۔ شاید اسے واقعی اس نازک سی کلی پر ترس آ گیا تھا۔ آج تو پیچھے ہٹ گیا ہوں، مگر یاد رکھنا زیادہ دیر تم دور ہٹا نہیں سکو گی مجھے، اور آج کے بعد تم اس کمرے میں سو گی۔ بی جان کہیں بھی تو انہیں انکار کر دینا، سمجھی؟ وہ اسے حکم دیتا باہر چلا گیا تو مقدس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اریبہ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ زمان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ خیریت، تم اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا کسی اور کا حق ہے اس کمرے پر؟ وہ بڑے مان سے بولی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ بس آج بہت تھک گیا ہوں یار، سونا چاہتا ہوں۔ وہ نڈھال سا بیڈ پر گرا۔ میں تو تمہارے ساتھ مووی دیکھنا کا پلان کر رہی تھی۔ بہت بورنگ ہو ویسے، سارا دن جرگے میں فیصلے سناتے ہو اور رات کو سو جاتے ہو۔ کیسے گزرے گی ہماری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے مجھ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ وقت گزارو؟ کیا کروں، دل جو آن ٹھہرا ہے تم پر، کوئی اور سماتا نہیں اس میں۔ ریبا کی بات سن کر زمان شاہ کی آنکھوں میں ایک معصوم سا عکس آن ٹھہرا۔ سچ کہتی ہو، دل تو بس اپنی منمانی کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اچھا زمان، تمہیں پتہ ہے نا ممی یہاں کس مقصد سے ٹھہری ہیں؟ تم کب سیریس ہوگے آخر ہمارے رشتے کو لے کر؟ اریبہ نے کھل کر بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ سچ تھا، اریبہ اس کی من پسند کزن اور واحد دوست تھی۔ پھپھو کی خواہش کو وہ بھی جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں نہیں اس نے کبھی اپنے دل کا یوں بے اختیار ہونا اس کے لیے محسوس نہیں کیا تھا، کبھی جو آج کسی اور کے لیے کیا تھا۔ وہ جو اس کی اب بیوی اس کی جاکیر تھی۔ دیکھو اریبہ، تم شہر کی رہنے والی ہو، گاؤں میں تمہیں بورنگ لگتا ہے، اور میں بھی۔ تم پھر کیوں اپنی زندگی ایک بورنگ انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب تمہارا محبت کرتی ہوں تم سے یار۔ محبت میں انسان سب کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تم میری فکر چھوڑو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں بھی گزارا کر لوں گی، بس تم صحرا سجانے کی تیاری پکڑو۔ وہ اس سے وارن کرتی کمرے سے چلی گئی اور وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اف، اس جذباتی لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ زمان شاہ کا دل اب اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا۔ اس سے پہلی بار محبت ہو جانے کا احساس ہوا تھا جو بہت دل فریب سا تھا۔ مقدس کو تنگ کرنے کا تو الگ ہی مزہ تھا۔ وہ اب اسے پریشان کرنے کے لیے نئے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھا بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اریبہ اس کے پہلو میں چپکے ناشتہ کر رہی تھی۔ مقدس، زمان شاہ کا ناشتہ لے کر آؤ جلدی، سلمہ اس سے پکارتی بولی۔ بڑی ہی کوئی سست لڑکی ہے، ایک کام 100 بار کہو تب جا کر کرتی ہے۔ سلمہ بیگم اسے سلواتی بھی سنا رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان ماں بیٹی کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی۔ وہ جلدی سے آئی اور زمان شاہ کے آگے پراٹھا رکھا۔ میرے لیے چائے بھی لے کر آؤ۔ اریبہ نے نیا حکم نامہ شروع کیا تو وہ پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔
زمان میں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. تم تو جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے اور ماؤں کا اتنا حق تو ہوتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کر سکے. سلمیٰ بیگم نے ماں سے اس سے مخاطب کیا. جی پھپھو آپ حکم کریں، تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا. بیٹا میں سوچ رہی تھی ان چھٹیوں میں تمہارے اور اریبہ کے تعلق کو کوئی نام دے دو، کوئی چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں، منگنی وغیرہ. کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر اریبہ کی اسٹڈی کے بعد شادی کر لیں گے. زمان شاہ کا نوالہ ایک دم سے پلیٹ میں گرا. وہ اسی وقت سے تو ڈرتا تھا کہ کہیں پھپھو اس سے اپنے احسانوں کا خراج نہ وصول کر لے. کچن سے آتی مقدس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ ہلنے لگا تھا. اس کے چہرے کا رنگ جیسے بدل سا گیا. اچھا تو موصوف مجھ سے نکاح کر کے عشق کی پتنگیں کہیں اور لڑا رہے ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی زبان پر کسی دوسرے مرد کا نام تک نہ لوں. وہ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی. ارے میرے بغیر ہی شادی بیاہ کی باتوں میں لگے ہو تم لوگ. بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی آئیں. انہوں نے شاید سلمیٰ کی بات سن لی تھی. آپ کی رائے کے بغیر ہم بھلا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں بی جان؟ آئیے ناشتہ کریں. زمان نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو مخاطب کیا. ایک نظر مقدس کے چہرے پر ڈالی جہاں سرخی پھیل چکی تھی. دل نے ایک بیٹ مس کی. وہ زمیان کے دیکھنے پر ایسی نروس ہوئی کہ چائے کا کپ اچھل کر نیچے گرا. اریبہ کی قمیض پر بھی چند چھینٹے پڑے. وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہوئی. اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا میرا برانڈڈ سوٹ خراب کر دیا. وہ خون خوار انداز میں اس کی جانب بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. جہاں بی جان کا منہ کھل گیا وہاں زمان شاہ کرسی سے اٹھا اور ان کی جانب بڑھا. کم آن اریبہ، اوور ریئیکٹ مت کرو، چھوڑو اسے. وہ ایک دم جلال میں آ گیا. زمان اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اس سے میں تو بیسک مینرز تک نہیں. اگر چائے اریبہ کو جلا دیتی تو. سلمیٰ بیگم بھی غصے سے برپی. بس بہت ہو گیا. ماں بیٹی کا ڈرامہ. مقدس تم ادھر آؤ میرے پاس. تم سے کس نے کہا تھا ان کے لیے ناشتہ بناؤ؟ باقی ملازم کیا مر گئے ہیں؟ تم صرف میری خدمت کے لیے لائی گئی ہو. چلو کمرے میں. سارا موڈ خراب کر دیا میرا. بی جان نے نخوت سے سلمیٰ اور اریبہ کو دیکھا تھا. انہیں یہ ماڈرن اور نازک مزاج سی ماں بیٹی ایک آنکھ نہ باتی تھی. تمہیں اس چیز کی میں ضرور سزا دوں گی، سمجھی تم؟ وہ مقدس کو چیلنج کرتی وہاں سے چلی گئی. زمان نے بھی سکھا سانس لیا. وہ اریبہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا. بات پر بھڑک جاتی تھی. اچھا میں جا رہا ہوں پھپھو. بی جان آج شہر جانا ہے زمین کے کچھ معاملات کے لیے. وہ مقدس کو ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب دیر سے لوٹا تو سیدھا گیسٹ روم کی طرف گیا. سارا دن وہ مقدس کو ہی سوچتا رہا تھا. وہ لڑکی زمان شاہ کے حواسوں پر چھا گئی تھی مگر گیسٹ روم خالی تھا. ارے ذرا سی حیرت ہوئی. شاید بی جان کے کمرے میں ہوگی. وہ قدم چلتا بی جان کے کمرے کی جانب بڑھا مگر کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بی جان خراٹے لے رہی تھی. اسے تشویش ہوئی. آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سامنے اریبہ کھڑی تھی. بلیک کلر کی ٹاپ پہنے وہ جیسے اس کے لیے تیار ہوئی تھی. زمان شاہ آج نہیں بخشوں گی تمہیں. دیکھو نا بڑا باہر موسم کتنا سہانا ہے. کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں. اب تو ہمارے رشتے کو باقاعدہ نام دیا جانا ہے. وہ ایک اداس سی بولی تھی. زمان شاہ کر بھی اسے کوئی وضاحت نہ دے سکا. وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ اس کے پہلو سے آن لگی. وہ کافی بے باک قسم کی ماڈرن لڑکی تھی. زمان شاہ پر حق جتانے سے باز نہ آتی مگر زمان کے دماغ میں ابھی تک مقدس کا ہی خیال تھا. وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اچھا اریبہ تم بیٹھو، میں ذرا مقدس کو چائے کا کہہ کر آتا ہوں، پھر مل کر چائے پئیں. کیا خیال ہے؟
وہ بہانہ بناتا وہاں سے اٹھا۔ نہیں، اس کو تو تم رہنے دو، وہ کسی کام کی نہیں، وہ ویسے بھی اسے میں نے حویلی کے پچھلے حصے میں بھیج دیا ہے۔ صبح اس نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی، اسے اس کی اوقات بتانا ضروری ہے۔ کیا ضرورت تھی اسے گیسٹ روم میں رکھنے کی؟ اس کی جگہ جہاں ہے وہ وہیں رہے گی۔ وہ گویا ناک سے مکھی اڑا کر بولی تو زمان کو دھچکا لگا۔ وہاں تو بہت ٹھنڈ ہے اریبہ، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا اٹھا تو اریبہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھا لی۔ نہیں مرے گی وہ ایک رات میں، تم پلیز کہیں مت جاؤ، یہ مووی ہم مل کر دیکھیں گے۔ بس وہ اسے کندھے پر سر رکھ کر مووی دیکھنے لگی۔ زمان شاہ چاہ کر بھی اسے جھٹک نہ پایا مگر بار بار وہ مقدس کو ہی سوچ رہا تھا۔ رات کی تقریباً 2 بجے مووی ختم ہوئی تو زمان نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا بیبی، اب کل میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ زمان شاہ کی گال پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ گڈ نائٹ۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ زمان کو بڑی سی چادر میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اس نے پکارا تو وہ سامنے دیوار کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اسے پکارا تو وہ سامنے دیوار سے لگی کھٹکڑی کی طرح صورت پڑی تھی، کسی بھی قسم کے لحاف کے بغیر۔ زمان شاہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اپنی چادر اس پر ڈالی۔ اسے اریبہ پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور خود پر بھی۔ مقدس آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا بولا۔ وہ یخ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا دل جیسے کوئی خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اپنے تعلق کو نہیں چھپاؤں گا۔ کمرے میں وہ اس سے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس کے اوپر کرنے لگا۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ زمان شاہ کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ مقدس پلیز اٹھو۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر جھنجھوڑنے لگا جو سردی سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کمرے میں گرمائش ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم یخ ٹھنڈا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹا اور اسے خود میں بینچ لیا۔ وہ نازک سی لڑکی نہ جانے کیوں سب کے زیر عتاب رہتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی رہی اور وہ اسے یوں ہی خود میں سموئے کب سو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح مقدس کی آنکھ کھلی تو وہ زمان شاہ کو یوں اپنے قریب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، جسم انتہائی درد کر رہا تھا۔ ریبا نے اس سے نہ جانے کس جنم کا بدلہ لیا تھا، شاید اس کی قسمت میں ہی دکھ لکھے تھے اور وہ رات کو نہ جانے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک دم سے اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی تو زمان شاہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ابھی بھی حرارت کی ضرورت ہے، لیٹی رہو۔ وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیتا بولا۔ چھوڑے مجھے پلیز، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ زمان شاہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہاں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ میری یا میرے آنسوؤں کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ میرے نصیب میں ہی رونا لکھا ہے۔ آپ اپنی زندگی چین سے گزارے اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کی خاندانی بیوی بننے والی ہے۔ وہ دکھ سے بولی۔ اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ زمان شاہ کو اس کا آگ لگاتا انداز تسکین پہنچا گیا۔ میں کون ہوتی ہوں جیلس ہونے والی؟ میری حیثیت تو آپ نے پہلے ہی دن واضح کر دی تھی اس حویلی میں۔ وہ ایک دم سے اسے جھٹک کر بیڈ سے اٹھی۔ اور میرے دل میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جلد ہی واضح کر دوں گا مسز زمان شاہ۔ وہ اس کے جانے کے بعد منہ میں بڑبڑایا تھا۔ ان میں اریبہ کی فرمائش پر پکوڑے تل رہی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں تھی
اور اریبہ کو بہانہ مل گیا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اسے کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی مقدس نروس ہو جاتی تھی، کام خود ہی بگڑ جاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ پر کھڑی تھی۔ آخر کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ معمولی 2 ٹکے کی ملازمہ زمان شاہ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی اتنی صبح صبح؟ اریبہ نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، تب سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں حویلی کے پچھلے حصے میں بھیجا تھا نا، پھر کیا صبح صبح اس کے کمرے میں شکایت لگانے گئی تھی میری؟ مقدس بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کیا گونگی بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اریبہ کو اس کا شفاف گلابی چہرہ تیش دلاتا تھا۔ وہ جیسے اس سے انسیکیورٹی کا شکار تھی۔ سوجی سوجی سرخ آنکھیں اس کے سوگوار حسن میں جیسے 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ شام سے بخار میں مبتلا تھی، ابھی اسے بار بار چکر آ رہے تھے، مگر وہ ضبط سے کھڑی اس کی پھٹکار سن رہی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھا جاتا۔ زمان شاہ اپنے کف لنکس بند کرتا نیچے اتر رہا آیا تھا۔ وہ حشاش بشاش سا کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ کچن سے آوازیں سن کر اس کی توجہ وہیں لگ گئی۔ قدم قدم چلتا جیسے ہی دروازے کے پاس آیا، اریبہ جو مقدس سے پکوڑا جل جانے کی وجہ سے برس رہی تھی، ایک دم سے کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پر چھڑکنے ہی لگی تھی کہ اچانک زمان شاہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے آ گیا اور وہ کھولتا ہوا تیل زمان شاہ کا بازو جلا گیا۔ سفید کپڑوں پر بھی جا بجا چھینٹے پڑے تھے اور مقدس تو جیسے بالکل سہم کر اس کے پیچھے کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اریبہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی اور اریبہ پھٹی ہٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف زمان شاہ، تمہارا بازو! اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر زمان نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ بی جان اور سلمہ بیگم بھی کچن تک آ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا اریبہ، تم کس قدر شفاق ہو، اگر میں نہ آتا تو تم اس کا چہرہ جلا دیتی۔ او خدایا، آئی کانٹ بلیو یو۔ وہ جیسے سکتے میں تھا، اپنا درد بھول کر اس بات کے صدمے میں تھا کہ وہ سامنے نہ آتا تو مقدس کا چہرہ جل چکا ہوتا۔ اوہ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا کہ اریبہ کو غصہ آ گیا۔ یہ جب سے آئی ہے ہماری حویلی میں بد نظمی سی پھیل گئی ہے۔ سلمہ بیگم بھی اس پر جھپٹی تھی۔ فار گاڈ سیک پھوپھو، بس کریں آپ، اریبہ کی حمایت کر بھی کیسے سکتی ہیں اس عمل پر جو آج اس نے سرزد کیا ہے اور میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکارا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے۔ پہلی بار زمان شاہ نے اس پر یوں غصہ کیا تھا۔ بی جان کا تو منہ کھل گیا۔ ارے جلا دیا میرے بچے کو! ہائے کیسے ولایت شاہ اور کلثوم قبر میں تڑپ گئے ہوں گے۔ ادھر آ، مجھے دکھا کتنا جلا ہے بازو۔ مقدس بیٹا تم جاؤ جلدی سے برف لے آؤ، فریج سے برف کی ٹکور کرو اس پر، کوئی ڈاکٹر کو بلا۔ بی جان نے ویلا مچا دیا تھا۔ مقدس کو جیسے ہوش آیا وہ بھاگتی ہوئی برف لینے چلی گئی۔ پلیز زمان ایسے مت دیکھو مجھے، کاش تمہاری جگہ میرا بازو جل جاتا، اریبہ نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ اسے زمان شاہ کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال تم یہ کرو کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کچن سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سلمہ بیگم نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ صورتحال ان کے ہاتھ سے جیسے پھسلتی جا رہی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ تم تو جانتے ہو وہ ذرا غصے کی تیز ہے، تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے۔ صبح سے بیچاری کچن میں کھپ رہی تو تمہارے لیے پکوڑے بنانے میں الکان ہو رہی تھی۔ پھوپھو اریبہ کی طرفداری کرنے لگی۔ تم ایک ملازمہ کو بچانے کے لیے کیسے اتنی تکلیف جھیل سکتے ہو بیٹا؟ کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ پھوپھو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ بیٹی کی طرفداری میں آپ انسانیت کے سبق بھول جائیں گی۔ مقدس برف کپڑے میں لپیٹے اس کے قریب آئی۔ کیا میں یہ لگا دوں زخم پر؟
اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زمان شاہ نے آج اس کے حصے کی تکلیف خود پر جھیل کر جیسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسرے سرداروں اور شاہوں جیسا نہیں ہے۔ اس کا دل اس کے زخم دیکھ کر جل اٹھا تھا۔ ادھر دو، میں خود لگا لوں گی اپنے بیٹے کو، تم اپنی شکل گم کرو، یہاں سے پہلے ہی افراتفری مچا دی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے نخوت سے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو مقدس۔ زمان شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اریبہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی ایک فہم سے سکتے میں آ گئی۔ اس کی چھٹی حص پہلے ہی اسے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس 2 ٹکے کی ملازمہ کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم نے صدمے سے زمان شاہ کو دیکھا۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ نہیں ہے پھوپھو، یہ مقدس زمان شاہ ہے، میری بیوی، میرے نکاح میں ہے۔ اس کا یہ جملہ سب حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ کیا بکواس ہے؟ سلمیٰ بیگم ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ بی جان کے تو دل کی مراد جیسے بھر آئی تھی۔ ان کے لیے یہ انکشاف خوشگن تھا، انہیں تو وہ پہلے دن ہی بھاگ گئی تھی۔ ایسی ہی دلہن وہ زمان کے لیے یہ بکواس نہیں، سب سے بڑا سچ ہے۔ پنچایت میں کیے گئے مقدس کے باپ کے خلاف فیصلے نے اسے لاوارث کر دیا تھا۔ یہ اس کے باپ کی شرط تھی کہ اس کی بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو، اس لیے میں نے سب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھر۔ میں یوں سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا پھوپھو، نہ ہی میں کسی لڑکی کو یوں بے سہارا چھوڑ سکتا تھا۔ میں تب مجبور تھا، مگر آج مجھے خوشی ہے میں نے مقدس کو چنا۔ یہ میری بیوی کے رتبے کے اہل ہے۔ اس کا یہ جملہ اریبہ کا دل جلا کر خاکستر کر گیا۔ زمان شاہ، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے تمہیں ماں بن کر نہیں پالا تھا۔ تم جانتے تھے کہ اریبہ بچپن سے تمہیں چاہتی ہے، وہ مر جائے گی۔ پھوپھو ایک دم رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں پھوپھو، مگر میں اب کسی صورت مقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اریبہ کو ہمیشہ اپنا اچھا دوست سمجھا ہے۔ آج جو اس نے حرکت کی وہ بھی اس دوستی کا پاس تھا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، ورنہ یہ بات قابل معافی نہیں تھی۔ میں آپ کے احسانوں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا، مگر اس کے بدلے میں اپنا آپ اسے نہیں سونپ سکتا، نہ میرا دل اب اس بات کی اجازت مجھے دیتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جلن کی تکلیف اب آنکھوں سے عیاں تھی۔ بی جان سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مقدس کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ وہ شرٹ اتار کر خود ہی بینڈیج لگا رہا تھا، بہت مشکل سے۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ سرد سے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے پٹی کرنے دے۔ وہ اس کے ہاتھ سے بینڈیج تھام چکی تھی۔ زخم کافی زیادہ جگہ پر تھا۔ اگر وہ تیل آج اس کے چہرے پر گرتا تو اس نے ایک جھرجھری سے لی۔ زمان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے ساری تکلیف بھول گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ کیا اب بھی شکوہ ہے مجھ سے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تو کیا یہ سب ایکٹنگ ہیرو؟ شکریہ، ورنہ آج تو میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ سب مذاق اڑاتے آپ کا کہ زمان کی منحقہ کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا، چاہے میں برائے نام ہی آپ کی بیوی سہی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ زمان شاہ حیران ہوا، آخر کس مٹی کی بنی ہو تم؟ کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں تم پر، الٹا بدگمان ہو جاتی۔ وہ جیسے جی بھر کر جلا تھا۔ تو کیا کروں؟ آپ نے یہاں لاتے ساتھ ہی مجھے سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر دیا، نکرانی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نکرانیوں سے کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ سامنے آئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بی جان کی خدمت گاری کو تم اتنا 2 کوڑی کا سمجھتی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں ان کے لیے ہی نکاح کر کے لایا تھا۔ انہیں بالکل تمہارے جیسی بیوی میرے لیے چاہیے تھی۔ اگر میں شادی کرتا تو ایسے ہی کسی لڑکی سے کرتا جو مجھے سنبھال سکے، خاص طور پر بی جان کو سنبھال سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے۔ اگر تم اس چیز کو کم تری سمجھتی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ مقدس اس کی وضاحت پر شرمسار ہوئی۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی یاد نہیں، بلکہ وہ تو مجھے اپنی گرہنی کی جیسی لگتی ہیں۔
نرم دل، کھلے دل والے، محبت کرنے والے۔ وہ اس کے بازو پر بینڈیج کرتی وضاحت دینے لگی۔ اس کی قربت کا احساس شدید تر تھا۔ مقدس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو، اتنی معصوم ہو نہیں جتنی لگتی ہو۔ وہ اسے اپنے قریب تر کرتا بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حاوی ہوتا، مقدس ایک دم اٹھی۔ اب ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دے، میں نے تو جتنا کرنا تھا کر چکی۔ اب میں بی جان کے کمرے میں جا رہی ہوں ان کی خدمت کاری کے لیے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو زمان شاہ مسکرا دیا۔ میں اپنی بات میں ایک چیز کا اضافہ کرنا بھول گیا کہ تم صرف دن کے وقت ہی ان کی خدمت گزاری کے لیے ہو، رات کے وقت نہیں۔ وہ شرارت سے بولا، کیونکہ رات کے وقت میری خدمت کیا کرو گی۔ میں سارا دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہوں، اس لیے مجھے رات کے وقت تمہاری ضرورت پیش ہوگی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا بولا تو مقدس کے چہرے پر سرخی سے پھیل گئی۔ ایک دم سے وہ کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ دل ایک عجیب طرح دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنے پھپھو کے بیٹے سے محبت تھی۔ وہ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر زمان شاہ کی بیوی بننے کے بعد اس نے ایک بار بھی عقیل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شاید نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عورت اپنی پرانی محبت بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے، مگر زمان شاہ کے رویے نے اسے بہت تکلیف دی تھی، اور آج جب اس نے ہر تکلیف کا مداوا کر لیا تھا، مقدس کا دل جیسے شفاف آئینے کی طرح ہو چکا تھا۔ مسکراتی ہوئی بھی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں وہ اریبہ سے ٹکرائی جو خون خوار نظروں سے اسے میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک زمان شاہ کے دل پر حکمرانی کرو گی؟ وہ وقتی طور پر غصے میں ہے، مگر اتنی پرانی دوستی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر ابھی ناراض ہے۔ میں اس سے منا لوں گی۔ تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ وہ اسے دھمکی دیتی وہاں سے چلی گئی، مگر مقدس جانتی تھی کہ زمان شاہ کی نظر اور دل میں صرف وہی بسنے لگی۔ اتنی تو اس سے پہچان تھی۔ وہ بی جان کے کمرے میں گئی تو بی جان خوش دلی سے اسے گلے لگا کر ملی۔ زمان شاہ بڑا چھپا رستم ہے۔ اس نے اپنی بی جان کو بھی اس راز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ مجھے تو تم پہلی نظر میں ہی کوئی خاندانی لڑکی لگی تھی، اور عمروں کا فرق کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا۔ بیٹا، میرا پوتا تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے آج پہلی بار محبت دیکھی ہے۔ اس محبت کو ٹھکرانا مت، کیونکہ زمان شاہ سے محبت ہر عورت کو نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مقدس کو گلے لگا کر بولی تو مقدس کے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ اب اسے کسی کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں کوئی سکون اور خوشی کا لمحہ تھا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ خدا پر بھروسہ رکھو۔ خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ بے شک وہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سلمہ بیگم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ انہیں بڑا مان تھا کہ زمان شاہ انہیں روک لے گا۔ بی جانی نے افسوس سے دیکھا، دیکھو سلمہ، میں مانتی ہوں تمہارے زمان شاہ پر بہت احسانات ہیں۔ تم نے اسے تب گود میں اٹھایا جبکہ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ اتر گیا، مگر تم خود ہی بتاؤ، یہ سب کچھ تم نے اسی کے لیے کیا تھا نا، کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ تم اس سے کر سکو۔ یہ تو تم پھر بیٹی کا رشتہ تم اس سے کر سکو، یہ تو پھر مطلبی پن ہوا نا۔ ویسے بھی میں نے زمان شاہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس نے کئی بھی اریبہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا جیسی نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اور اریبہ کی کل والی حرکت نے تو اسے زمان کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ بہتر ہوگا تم اسے لے کر واپس شہر چلی جاؤ۔ میں ابھی زندہ ہوں، اس کے سرپرست ہوں۔ ولایت علی شاہ زمان کو مجھے سونپ کر گیا تھا، اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر اس نے اپنی مرضی کر لی ہے تو میں کھلے دل سے اس کا فیصلہ قبول کرتی ہوں۔ تم بھی کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں اس اتوار کو زمان علی شاہ کا ولیمہ دھوم دھام سے کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی اسے اپنا بیٹا مانتی ہو تو اس کی خواہش کا مان بھی رکھ لو، ورنہ پھر اپنوں اور پراؤں میں کیا فرق رہ جائے گا۔
بی جان سلمہ بیگم کو حیرت کے سمندر میں غرق کر کے وہاں سے چلی گئی۔ سلمہ بیگم نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ زمان شاہ کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اریبہ تھی۔ وہ کیسے اس کے بغیر جیے گی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھا تھا اور مقدس نہ جانے کہاں تھی۔ 2 دن سے وہ زمان شاہ کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی، جیسے اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی۔ زبان بیٹا، تم سلمہ اور اریبہ کی ٹینشن نہ لو، اس سے میں بات کر لی ہے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کا دکھ کرنا بنتا بھی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے تمہارا اور مقدس کا اس اتوار کو پوری شان و شوکت کے ساتھ مقدس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے کیسی بات کر رہی ہیں، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا، نہ جانے وہ کہاں چھپ کے بیٹھی تھی۔ جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ آج رات کو تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی، بس تم اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بچی ہے، وہ تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے۔ اگر نادانی میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہ دینا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ بی جان شرارت سے بولی تو زمان مسکرا دی۔ اجازت دینے کا شکریہ بی جان، آپ پریشان ہو، میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس سے نہ ہی آپ کو۔ وہ ایک دم سے اٹھا، میری بیوی کو بھیج دیں میرے کمرے میں، اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا اور بی جان مقدس کو آواز دینے لگی، جو پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بیٹا، میرا پوتا کوئی ظالم دیو نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو اور جاؤ۔ مگر بی جان، آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو بی جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے پاگل نادان ہو تم، بالکل ہی، اگر تم نہیں جاؤ گے تو وہ خود آ جائے گا تمہیں لینے کے لیے۔ جاؤ بیٹا، خدا سلامت رکھے۔ جوڑی بی جان اسے دعا دینے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اریبہ اور سلمہ شہر چلی گئی تھی اور مقدس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتے اندر گئی تو زمان شاہ واش روم سے نکلا تھا۔ گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا وجیہہ سراپا کسی بھی لڑکی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقدس بھی کب تک اس سے بچ سکتی تھی بھلا؟ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ زمان شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے خون کی مہک مقدس کے وجود کو بھی معطر کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نروس کیوں ہو رہی ہو اتنی؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر بولا، نہیں تو میں تو نروس نہیں ہو رہی۔ اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جب مسیحا پاس بیٹھا ہو تو زخم کی پرواہ کسے ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ آج وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ مقدس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور سنا نہیں تم نے بی جان نے کیا کہا ہے؟ اتوار کو ہمارا ریسیپشن ہے۔ اس خوبصورت تعلق کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے زمان شاہ کے چاروں شانے چت کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ڈریسنگ تک گیا، دراز کھولی اور کچھ نکال لایا۔ پھر سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مقدس اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ وہ ڈبی کو کھولتا اس میں سے ایک ڈائمنڈ نیکلس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، جتنی تم خوبصورت ہو کوئی بھی تحفہ تمہارے سامنے حقیر ہی ہے، مگر یہ میں نے بہت دل سے صرف اپنی نکچلی سی بیوی کے لیے بہت محبت سے خریدا۔ کیا میں اسے پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے اتنے دل فریب لہجے میں کہا کہ مقدس کے وجود میں اس کے لہجے کی مٹھاس بھر گئی۔ وہ اس کے سامنے جھکی تو زمان شاہ نے اس کی زراحی گردن میں وہ پہنا دیا اور اس کے ساتھ ایک جان لیوا گستاخی بھی کر گیا۔ I love you جان زمان شاہ، میں نے تمہارا چہرہ دیکھے بغیر تم سے عشق کیا ہے، پہلی نظر کا عشق۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے
خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا۔ وہ اس کے سامنے جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا تم سے محبت کروں گا، تمہارا ہر حق پورا کروں گا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، تم صرف زمان شاہ کے لیے بنی ہو۔ مقدس اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ، اور مقدس اس کے اس قدر وحلانہ اظہار محبت پر واقعی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور زندگی کی سڑک چاہے کتنی ہی خاردار کیوں نہ ہو، ایک پڑاؤ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سارے کانٹے پیروں سے چن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک ایسی مسیحائی ملتی ہے کہ انسان کی روح سرشاری میں ڈوب جاتی ہے۔ مقدس کی زندگی میں زمان شاہ کا نام پڑاؤ آ چکا تھا، اس کے سفر کی تھکن اب ختم ہونے والی تھی اور زندگی خوبصورت بننے والی تھی۔